سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، ویڈیو کو سن کر فائدہ حاصل کرتے ہوں گے اور اپنے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے۔ بات چل رہی تھی لباس کے تعلق سے۔ اللہ پاک نے خود اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کے اندر فرمایا، تقوی کا لباس بہتر لباس ہے۔ اور اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، بس اسراف اور تکبر نہ ہو۔ حدیث رسول صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا کپڑا تکبر سے نیچا کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حبیب یا رسول اللہ، میرا تہمد لٹک جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے طریقے سے تکبر کے لیے نیچا کرے گا کپڑا، اللہ پاک نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حبیب یا رسول اللہ، میرا تہمد لٹک جاتا ہے، مگر اس وقت میں پورا خیال کرتا ہوں، پورا خیال رکھتا ہوں، یعنی ان کے شکم پر تہمد رکتا نہیں تھا، سرک جاتا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں سے نہیں ہو جو برائے تکبر لٹکاتے ہیں۔ جو بعیدیں ہیں جس کے بارے میں حکم ہے، وہ تکبر کے لیے ہے۔ اے ابو بکر صدیق، آپ اس سے بری ہیں۔ حدیث رسول ابو داود نے اکرمہ سے روایت کی، کہتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ ان کے تہمد کا حاشیہ پشت قدم پر تھا، یعنی تہمد کا کنارہ قدم کے اوپر تھا۔ میں نے کہا، آپ اس طرح کیوں تہمد باندھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی طرح تہمد باندھے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث رسول ترمذی و ابو داود نے اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستین گٹے تک تھی۔ کپڑے کا رنگ کیسا ہو؟ حدیث رسول امام احمد و ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں، اور انہی میں اپنے مردے کفناؤ۔ حدیث رسول ابن ماجہ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب میں اچھے وہ کپڑے جنہیں پہن کر تم خدا کی زیارت قبروں اور مسجدوں میں کرو، سفید ہیں، یعنی سفید کپڑوں میں نماز پڑھنا اور مردے کو کفنانا اچھا ہے۔ حدیث رسول ابو داود نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ اسماء رضی اللہ عنہا باریک کپڑے پہن کر حضور کے سامنے آئیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے منہ پھیر لیا اور یہ فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہ دینا چاہیے سوائے منہ اور ہتھیلیوں کے۔ حدیث رسول حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس باریک دوپٹہ اوڑھ کر آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کا دوپٹہ پھاڑ دیا اور موٹا دوپٹہ دیا۔ حدیث رسول شعب الایمان میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، امامہ باندھنا اختیار کرو کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے، اور اس کو پیٹھ کے پیچھے لٹکاؤ۔ ترمذی نے رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضور نے فرمایا، ہمارے اور مشرکین کے مابین یہ فرق ہے کہ ہمارے عمامے ٹوپیوں پر ہوتے ہیں۔ حدیث رسول امام احمد و ابو داود، ابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی
کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کا کپڑا پہنے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا کپڑا پہنائے گا۔ لباس شہرت سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے طور پر اچھے کپڑے پہنے، یا جو شخص درویش نہ ہو وہ ایسے کپڑے پہنے جس سے لوگ اسے درویش سمجھیں، یا عالم نہ ہو اور علماء کے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے اپنا عالم ہونا جتاتا ہے، یعنی کپڑے سے مقصود کسی خوبی کا اظہار کرنا ہے۔ حدیث رسول ابو داود نے ایک صحابی سے روایت کی کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا تواضع کے طور پر چھوڑ دے، یعنی اللہ پاک نے اسے نعمت دی ہے پھر بھی سادہ زندگی گزارتا ہے، سادہ رہنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کرامت کا حلہ پہنائے گا، یعنی بزرگی کی چادر۔ حدیث رسول امام احمد النسائی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، ایک شخص کو پراگندہ سر دیکھا جس سے بال بکھرے ہوئے ہیں، فرمایا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بالوں کو اکٹھا کر لے۔ دوسرے شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، فرمایا کیا اسے ایسی چیز نہیں ملتی جس سے کپڑے دھو لے۔ حدیث رسول ترمذی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو۔ اللہ پاک نے نعمتوں سے نوازا تو نعمتیں اس کے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے اور اس کا وہ شکر ادا کرتا رہے۔